جناب محمد عبدالرحیم حامد لطیفی صاحب سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ فضائل نکاح کو بالکل الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام نوشا، حاضرین مجلس، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، بہت ہی خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے۔ اس وقت یہ محفل جس میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ بہت ہی مقدس و مبارک محفل ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک اہم ترین کام انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ میرے بھائی پھوپھی زاد بھائی بھی ہوتے ہیں اور ماموں زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، دو رشتے ہیں نوشا کے والد سے، اور یہ میرے بھتیجے ہیں نوشا، اور میرے شاگرد بھی ہیں، اور دونوں خاندانوں سے میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ دونوں طرف سے رشتہ داری میری ہے اور دینی بنیادوں پر یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے، بغیر لین دین کے، بغیر کسی رسم و رواج کے، بہت سادگی کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، رزق حلال اور کشادہ رزق انہیں عطا فرمائے، ان کو نیک صالح متقی اور پرہیزگار اولاد سے نواز دے، اور ایسی اولاد سے نوازے جو اقامت دین کے لیے سرگرم عمل ہو۔ حضرات، یہ جو آیات کا انتخاب کیا گیا ہے بہت ہی غیر معمولی آیات ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو کی جائے، لیکن ان آیات کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محفل نکاح کے موقع پر فرمایا۔ اسی لیے اب دنیا میں جتنے بھی نکاح ہوں گے، جتنے بھی رشتے طے ہوں گے، اس موقع پر قاری النکاح یا قاضی النکاح جو بھی ہوں گے وہ انہی آیات کی تلاوت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ انتخاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آیات کا انتخاب کیا گیا ہے گویا اس کے اندر پوری اسلامی زندگی کا لب لباب بیان کیا گیا۔ ایک مومن کو اس کے انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اس کے پورے اجتماعی زندگی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا بنیادیں ہو سکتی ہیں، ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اتنے موضوعات ان آیات کے اندر ہے کہ اس پر بہت تفصیلی گفتگو چاہیے، لیکن عام طور پر رسمی طور پر یہ آیات نکاح کے موقع پر پڑھ دی جاتی ہیں، لوگ ایک رسم کے طور پر سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی ہدایات اور بہت بڑا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالعموم پورے انسانوں کو، لیکن بالخصوص مسلمانوں کو دیا ہے، اس امت کے لوگوں کو دیا ہے۔ تقویٰ کو بنیاد بتایا گیا ہے۔ جو آیات پڑھی گئی ہیں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم تقویٰ کی روش کو اختیار کرو،
یہی تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں یقیناً کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور تقوی کا مطلب بہت آسان ہے، کوئی مشکل ترین نہیں ہے۔ اگر بہت آسانی کے ساتھ تقوی کا مطلب سمجھایا جائے تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام امور کے اندر، چاہے وہ تعلقات ہوں، معاملات ہوں، لین دین ہو، تجارت ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ گفتگو اور برتاؤ کا معاملہ کرنا ہو، اور جو کوئی بھی معاملات طے پاتے ہوں، اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تمام کاموں کو انجام دیا جائے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے بچنا گویا تقویٰ ہے۔ بس یہی تقویٰ کی تعریف ہے۔ تقویٰ کے ظاہری مظاہر پر زیادہ زور دینے کے بجائے تقویٰ کے اندرونی امور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے۔ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کی نظر جہاں پر لگی ہوئی ہے تمہارے اوپر، وہ تمہارے قلوب ہیں اور تمہارے اعمال ہیں۔ عمل بظاہر لوگوں کے سامنے بڑا حسین و جمیل ہوگا، بہت مصنوعیت کے ساتھ ہوگا، لیکن اللہ دیکھے گا کہ وہ عمل خالص تھا اللہ کے لیے یا نہیں تھا۔ اگر وہ خالص تھا تو قبول ہوگا، تقویٰ کی بنیاد پر تھا تو قبول ہوگا، اگر نہ ہوگا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اللہ کے پاس ناقابل قبول ہے۔ تو کہا گیا کہ تمام چیزوں کے اندر تقویٰ اختیار کرو، اور ایک بہت بڑی بنیاد بتائی گئی ہے ان آیات کے اندر کہ تمام انسانوں کا رب ایک ہے، لہذا تمام انسان برابر ہے۔ جس طرح ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں تو چاروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر تمہارے درمیان میں کسی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو مال زیادہ دے دیا ہوگا، کسی کو دولت دے دی ہوگی، کسی کو اولاد زیادہ دے دی ہوگی، کسی کو حسن دیا ہوگا، کسی کو اقتدار اور منصب سے نواز دیا ہوگا۔ یہ سب دنیا کی چیزیں بطور نعمت اور بطور امتحان اللہ نے دیا ہے، لیکن ایک دوسرے پر فخر اور غرور جتانے کے لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں سنو، غور سے سنو، یہ بنیاد جس پہ لوگوں کے درمیان غرور و تکبر پایا جاتا ہے، دراصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہوگا، چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا مفلس ترین انسان کیوں نہ ہو، اس بادشاہ کے مقابلے میں زیادہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے جو خدا سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہو۔ یہ ہے بنیاد۔ اسی لیے ان آیات کے اندر یہ تقویٰ کی بات بیان کی گئی ہے اور خوشی کے موقع پر بیان کی جا رہی ہے۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا کے ہیں۔ تو گویا اس موقع پر کیوں نصیحت کی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، جبکہ ایک لڑکا اور لڑکی اپنے نکاح کے بندھن میں بندھے جا رہے ہوں، ایک نئے خاندان کی تشکیل عمل میں آ رہی ہو، ایک بنیاد قائم ہو رہی ہو، دونوں کے درمیان خون کا فرق ہے، خاندان کا فرق ہے، اور مزاجوں کا فرق ہے، ہر چیز کا فرق ہے، اور اب یہ دونوں جڑنے جا رہے ہیں، تو تلقین کی جا رہی ہے کہ خبردار، لڑکے کو بھی سمجھنا چاہیے اور لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے، دونوں کو اپنے حقوق و فرائض کا پورا علم ہونا چاہیے۔ لڑکے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اب تک وہ آزاد زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک بھاری ذمہ داری خدا اور اس کے رسول اور لوگوں کے درمیان میں، گواہوں کے درمیان میں وہ اٹھانے جا رہا ہے۔ اس لڑکی کی عفت، اس کی عصمت، اس کی ضروریات، اس کا کھانا اور پینا، اور اس کو اچھی سے اچھی زندگی فراہم کرنا، یہ لڑکے کی ذمہ داری اپنی سکت کے مطابق۔ وہ ظلم نہیں کر سکتا، مہر دینا چاہیے، مہر کے بغیر نہیں ہونا چاہیے کوئی نکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو لازم قرار دیا ہے کہ جب تم اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل جائز طریقے سے کر رہے ہو تو اس جائز طریقے سے بھی کچھ حدود مقرر کیے گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں مہر دے دوں گا اور زندگی میں معاف کرانے کے چکر میں پڑ جائیں، نہیں ہو سکتا۔ یہ لڑکی کا حق ہے، اس کو مہر دیا جائے اور لازماً دیا جائے، اور جلدی سے جلدی دینے کی فکر کی جائے۔ مہر معجل کو بہت بڑی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔
اور ایک بہترین شوہر کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمائی ہے، سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ تمام دنیا میں تو بہترین حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہا ہے انسان، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہو رہا ہے وہ جلاد بن جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پسندیدہ آدمی نہیں ہے۔ ڈرانا، دھمکانا، زور زور سے آوازیں نکالنا تاکہ گھر کے اندر رعب اور دبدبہ قائم رہے، تو یہ پسندیدہ انسان نہیں ہو سکتا اللہ اور اس کے رسول کے۔ بیوی کو خرید کر نہیں لائے، بیوی کو غلام بنا کر نہیں لائے، بیوی تو زندگی کی ساتھی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی غلام کو گھر کو لا رہے ہو، کسی نوکرانی کو گھر کو لا رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ لباس جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں، سردیوں میں، ہر اعتبار سے وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان میں کوئی، جسم اور لباس کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو میاں بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان بنایا کہ میاں اور بیوی کے درمیان میں کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ پھر بیوی کے بھی بارے میں بتایا کہ اب تک تم اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر تھے، اب ایک نئی زندگی کے اندر داخل ہو رہے ہو، ایک ذمہ داری اٹھا رہے ہو، شادی ہو رہی ہے، نکاح کا اہم کام ہو رہا ہے۔ اب تم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ جہاں تمہارا حق یہ ہے کہ مہر کو حاصل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین بیوی وہ ہے، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے۔ نمازوں کی پابندی، آج اگر ملت کے اندر بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، نماز کو نہیں اٹھ کے آ رہے ہیں، تو یہ ہمارا اجتماعی نظام ہے جو عورتوں نے ترتیب دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کو نہیں اٹھا رہی ہیں، سلا رہی ہیں۔ نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو خود بھی دین کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی کرے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے، اور شوہر کے عصمت و عفت کی حفاظت کرے۔ ایسے بیوی کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہوتی ہے۔ کتنی اہم باتیں ہیں، باتیں نظر آ رہی ہے بہت چھوٹی، لیکن اس پر عمل کرنا میری آپ کی پورے مسلم معاشرے کی ضرورت ہے کہ سب عمل کرے۔ گھر کے اندر کوئی لوگ، خاص طور پر نوجوان بھی، فجر کی نماز میں سونے کی عادت ختم کریں۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، الگ صبح اٹھنا چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہترین بیوی اور شوہر کی علامت بتائی گئی کہ وہ راتوں میں فرائض کے علاوہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تو بیوی شوہر کو اٹھائے اور شوہر بیوی کو اٹھائے۔ یہ بہترین جوڑا ہے، بہترین جوڑا فرمایا گیا کہ میں اکیلا عبادت کیوں کروں، میری بیوی بھی کرے، میں اکیلی عبادت کیوں کروں، میرا شوہر بھی کرے۔ یہ سب سے بہترین ہے جو دیندار ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بنیادوں پر نگاہ کرتے ہیں، مختلف 4 بنیادیں۔ مال کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ حسن کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ حسب و نسب، خاندان کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یہ عربوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب بنیادیں غیر اسلامی بنیادیں ہیں۔ میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ دین کی بنیاد پہ نکاح کرو، دین کو دیکھو، خاندان کو دیکھنے کے بجائے، حسن کو دیکھنے کے بجائے۔ ساری چیزیں زوال پذیر ہیں۔ حسن سورج کی طرح سے ڈھل جائے گا وقت کے ساتھ، مال کبھی بھی چھن سکتا ہے، حسب و نسب کے غرور کو اللہ کبھی بھی مٹا دے سکتا ہے، لیکن دین کی بنیاد پہ جو رشتے قائم ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشتوں کو مبارکباد دی ہے، خوشخبری سنائی۔ یہ ہے اصل رشتے۔ اگر یہ انقلاب آ جائے ہمارے پاس تو آپ دیکھیں کتنا بڑا انقلاب ہوگا۔ تو یہ ایسے مثالی شادیاں جو ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان جو ہمت کر کے کر رہے ہیں، ایسے تمام نوجوانوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ جس گھر میں جو کام ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پر معاشرے سے بہت سارے رسم و رواج کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے، نکاح کو آسان بنائیں گے، تو جنسی بے راروی کی جو واقعات ہمارے سماج کے اندر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آج لڑکیوں کو کوئی مناسب رشتہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ لین دین چل رہی ہے،
ماں باپ مجبور ہے، نہیں کر سک رہے ہیں شادی، نہیں لا سک رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، لہذا لڑکیاں اپنی عمر کو پہنچنے کے بعد بے روی کا شکار ہو جا رہی ہیں۔ بہت سارے کنڈیشنز ہیں لڑکے کے لیے، لڑکی، ان سب چیزوں کا خلاقمہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ میں اکثر یہ محسوس کرتا ہوں، بے شک مسجد کے اندر نکاح کی محفل کرنا بہت اچھی بات ہے، ہم لوگ تو جمعہ کا خطبہ بھی سنتے ہیں، پروگرام بھی سنتے ہیں، اجتماعات بھی سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، لیکن اگر کوئی محروم ہو جاتے ہیں ایسے اہم موقعوں پر، وہ عورتیں محروم ہو جاتی ہیں۔ لہذا عورتوں کا سننا بھی لازم ہے، کیونکہ جتنے رسم و رواج اس موقع پر پائے جاتے ہیں ان کی ابتدا کرنے والے یہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام عورتیں ایسی ہیں، لیکن چند ایک بھی مل کر اس ماحول کو بگاڑ دیتے ہیں۔ بہرحال بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہم سب کو جو اس حاضرین محفل ہیں ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، جو باتیں کہی گئی ہیں اور سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جتنے نوجوان جو مثالی شادیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کو خیر و برکت کے خزانے عطا فرما دے، ان کو بہترین زندگی عطا فرمائے۔ اس جوڑے کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کے اندر محبت و الفت و مودت پیدا فرمائے، ان کو بہترین اولاد سے نوازے، دونوں خاندانوں کے اندر بہترین دے، تعلقات کو مضبوط و مستحکم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کروں الحمدللہ میں اپنی وکالت سے محمد عبد الارشد صاحب اور محمد عبداللہ اسد صاحب دونوں کی گواہی سے 1,00,000 روپے بشکل زیور نقد مہر کے بدلے اپنی صاحبزادی اسنا فردوس کو آپ کے عقد و نکاح میں دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں اس نکاح کو اور اس مقدار مہر کو منظور اور قبول کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ مولا ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، آمین۔ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، آمین۔ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، آمین۔ مولا ہماری بھول چوک کو معاف فرما، آمین۔ مولا محض اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو قبول فرما، آمین۔ اس نکاح میں رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین۔ اس جوڑے میں خلوص اور محبت پیدا فرما، آمین۔ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کے لیے توفیق نصیب فرما، آمین۔ ہر بلا سے ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، آمین۔ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما، آمین۔ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، آمین۔ ان کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرما، آمین۔ عقل حلال کمانے کی انہیں توفیق نصیب فرما، آمین۔ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ عمروں میں ترقی عطا فرما، آمین۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ بڑوں کا ادب اور احترام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ مولا اس نکاح کے ذریعے ان کے والدین کو اور ان کے گھروں میں سکون نصیب فرما، آمین۔ رحم کا معاملہ فرما، آمین۔ کرم کا معاملہ فرما، آمین۔ عافیت کا معاملہ فرما، آمین۔ شیاطین کے شرور سے ان کی حفاظت فرما، آمین۔ حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرما، آمین۔ مولا حاضران مجلس کے جائز مقاصد کو پورا فرما، آمین۔ آمین۔ مولا محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔